میرے واجب الاحترام معزز سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ جا رہا ہے۔ آج ذی الحجہ کی 1 تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بڑی خیر و برکتیں نازل فرمائی ہیں اور بڑی یہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ ایک طرف اس مہینے میں خوش قسمت لوگ جن کو اللہ نے بلایا اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں، حج بیت اللہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ اتنی بڑی سعادت کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے۔ اور حاجی جب حج کر لیتا ہے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تو ایک طرف تو اللہ رب العزت کے گھر کا لوگ طواف کر رہے ہیں، وہاں کیا رونقیں ہیں اور کیا اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، یہ تو جب بندہ وہاں جاتا ہے پھر ہی پتہ چلتا ہے۔ بتانے سے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، جب بندہ نظارہ کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کیسی اللہ کی رحمت ہے، کیسی برکتیں۔ جیسے ہی بیت اللہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے بندہ تو سوچ میں گم ہو جاتا ہے کہ میں کہاں تھا، آج اللہ نے مجھے کہاں کھڑا کر دیا، اور اس کی دل کی دنیا یہ پہلی نظر ہی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یہ ایسی کیفیات ہیں جو وہاں جا کر ہی پتہ چل سکتا ہے۔ تو دوسری طرف اللہ رب العزت کی رحمت دیکھیں، اس کی شان کریمی دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو تو اپنے پاس بلا لیا بیت اللہ کے اندر مسجد نبوی میں، اور جو باقی نہیں جا سکے کسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی چھوڑا نہیں ہے۔ ان کو ایسے ایام اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے کہ ان میں اگر عبادت کر لیں گے تو بہت بڑا مقام اللہ کے ہاں وہ پا سکتے ہیں۔ اور یہ وہ ایام کیا ہیں؟ یہ ذی الحجہ کے پہلے جو 10 دن ہیں بڑے قیمتی دن ہیں۔ ہم لوگ وہاں تو نہیں جا سکے حج عمرے کے لیے، لیکن یہ ایام ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ان کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ایام ایسے ہیں، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے مجھے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قسم اٹھائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا ہے۔ کسی چیز کی قسم اٹھا لینا اس کے مقام کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ان کی قسم اٹھا لی گویا کہ باقی جتنی بھی راتیں ہیں سب سے افضل اور یہ اعلیٰ ہوگی۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے اس کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، اور اس کا ہر دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے۔ کتنی بڑی یہ بشارت ہے ہم مسلمانوں کے لیے کہ ایک دن اگر کوئی روزہ رکھ لے تو ایسے جیسے پورا سال اس نے روزہ رکھا۔ تو 9 دن کی فضیلت یعنی 9 جس نے روزے رکھ لے 9 سال کے روزوں کے برابر۔ پھر 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، اس کی خاص فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک تو سال کے روزے کے برابر 9 ذی الحجہ کا دن، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 9 ذی الحجہ کا جو بندہ روزہ رکھے گا مجھے امید ہے اللہ رب العزت کی رحمت پر کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ۔ اللہ رب العزت اس کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیں گے، معاف فرما دیں گے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے پاس یہ قیمتی لمحات ہیں، اور اتنے قیمتی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ان کی راتیں بھی قیمتی ہیں، دن بھی قیمتی ہیں۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم اور ذکر اذکار بہت ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، ذکر ہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، پہلا کلمہ، جتنے بھی ذکر ہیں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ رات کو ساری رات نہیں اٹھا جاتا، ساری رات نہیں جاگا جاتا، تو عام روٹین سے ہٹ کر کچھ 2-4 نوافل اور پڑھ لیں، تھوڑی سی ہمت کر لیں، تھوڑی سی تلاوت کر لیں رات کو۔ کم از کم یہ بھی نہیں ہوتا تو فجر کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ یہ راتوں کی عبادت کا بھی ہمیں اجر مل جائے گا۔ شریعت میں بہت آسانی ہے، اور اللہ نے یہ قیمتی لمحات جو دیے ہیں یہ ہمیں اپنا قریب لانے کے لیے کہ میرے بندے جو بھٹکے ہوئے مجھ سے دور ہیں وہ میرا قرب حاصل کر لیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایسے لمحات دیے ہیں۔ پھر یہ 10 دن ایسے قیمتی ہیں، انہی دنوں میں حاجی لوگ بھی حج کرتے ہیں، طواف کرتے ہیں، میدان عرفات کا جانا، اور مزدلفہ میں، منی میں پھر جانوں کا قربان کرنا، جانوروں کو ذبح کرنا، یہ تمام اعمال وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ادھر جو نہیں جا رہے وہاں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا
کہ جو قربانی کرنا چاہتے ہیں اپنے بال نہ کاٹیں، ناخن نہ کاٹیں، جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیں، اور یہ حاجیوں کے ساتھ مشابہت اختیار کریں جس طرح اللہ کی رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں، تو یقیناً ان سے ان کو لوگوں کو بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ ہمیں حکم دے دیا کہ ہم نے ان اعمال میں لگ جانا ہے۔ پھر ہمیں قربانی کا حکم دے دیا۔ 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہے، اس دن اپنے جانوں کو قربان کرنا، جانور ذبح کرنا اللہ کے نام پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کے دن جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو محبوب عمل ہے، جو پسندیدہ عمل ہے، وہ احراق الدم ہے، یعنی اللہ کے نام پر جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا خون بہانا۔ یہ سب اعمال سے بڑھ کر عمل اللہ کو محبوب ہے۔ وہاں صدقہ خیرات بھی پیچھے رہ گئے، صرف اللہ کے نام پر جانوں کو قربان کر دینا یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اور یہ جو قربانی ہے صرف ہمیں یہ تلقین نہیں کی گئی، ہمیں حکم نہیں ملا، بلکہ پہلی شریعتوں میں بھی یہ تھی۔ قرآن مجید نے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی قربانی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اللہ رب العزت نے قربانی کا تذکرہ فرمایا۔ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا، قابیل اور حابیل کے درمیان۔ قابیل جو تھا وہ نہ حق پر تھا اور حابیل حق پر تھا۔ آدم علیہ السلام نے فیصلہ یہ کیا کہ تم اپنی اپنی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی پتہ چل جائے گا وہ بندہ حق پر ہے، دوسرا باطل پر ہے۔ اب دونوں نے اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتا تھا، اس نے کچھ اناج لا کر رکھ دیا، اور یہ حابیل جو تھا یہ بکریاں چراتا تھا، اس نے ایک مینڈا بڑا خوبصورت وہ ایک جگہ پہ رکھ دیا۔ پہلے دستور یہ ہوتا تھا، طریقہ یہ ہوتا تھا، جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس کو اٹھا کر لے جاتی۔ یہ علامت تھی کہ اس بندے کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ اور جس کی قبول نہ ہوتی تو ظاہر بات اس میں یا تو یہ مسئلہ تھا اس کی نیت میں فطور تھا، یا وہ مال حلال نہیں تھا، کوئی نہ کوئی مسئلہ تھا جس کی وجہ سے وہ قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اب حابیل کی قربانی اللہ رب العزت نے قبول فرما لی، تو آگے فرمایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ جو قربانی ہے اللہ تعالیٰ متقین کی جانب سے قبول فرماتے ہیں، جو گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، حلال مال سے قربانی کرتے ہیں، اور کوئی ریاکاری کوئی دکھلاوا نہیں ہوتا، ان کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو حابیل کی قربانی اللہ نے قبول فرما لی۔ تو یہاں سے قربانی کی ابتدا ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں یہ قربانی دستور چلتا آ رہا، لیکن پہلے طریقہ یہ تھا آسمان سے آگ آتی اور اٹھا کر لے جاتی، لیکن بعد میں ملت ابراہیمی میں کیا ہوا، بلکہ قربانی کا جانور ذبح کرنا ہے اور گوشت کھانے کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، اجازت دے دی، وگرنہ پہلے لوگ استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس وقت سے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں یہ دستور چل پڑا کہ قربانی اللہ کے نام پر ذبح کریں گے اور خود بھی استعمال کریں، اوروں کو بھی کھلائیں۔ تو یہی سلسلہ چلتا آ رہا، اس امت میں بھی یہی سلسلہ ہے۔ اب دیکھیں اللہ رب العزت کی کتنی کرم نوازی اس امت پر کہ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ پردے میں رکھا ہے۔ آج بہت لوگ قربانیاں کرتے ہیں، بڑے شوق ذوق سے کرتے ہیں، کسی کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، کسی کی نیت میں فطور ہوتا ہے، اور کسی کا مال حلال ہوتا ہے، کسی کا حرام ہوتا ہے۔ اگر پہلا ہی دستور ہوتا، آج وہی معاملہ ہوتا، تو کتنے لوگوں کا پردہ فاش ہو جاتا، کتنے لوگوں کا پتہ چل جاتا کہ اس کی نیت میں فطور تھا اس لیے قربانی قبول نہیں ہوئی، اس کا مال حلال نہیں تھا اس لیے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے پردے ڈالے ہیں اور اس معاملے کو پردے میں ہی رکھا ہے۔ ہم قربانی کر دیتے ہیں، جیسی بھی نیت ہو اللہ رب العزت کے علم میں ہے، مال جیسا بھی ہو، بظاہر یہی ہوتا ہے کہ قربانی قبول ہوگی، قربانی کا جانور ذبح ہو گیا، جو معاملات وہ ہو گئے، لیکن اصل میں قبول کن لوگوں کی ہوتی ہے؟ اللہ کے ہاں انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کی قربانی کو قبول فرماتے ہیں۔ باقی بظاہر جو بھی نظر آ رہا ہو، اگر مال حلال نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں وہ قربانی قبول نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت میں فطور ہے تو وہ قربانی بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جملہ کہلوایا، بلکہ یہ سنت بھی ہے جب قربانی کا جانور ذبح کریں تو یہ دعا پر ضرور پڑھیں، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے میرے محبوب آپ فرما دیجئے ان صلاتی، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے۔
یعنی اس میں اخلاص کی تعلیم دی گئی ہے کہ کوئی بھی عمل جو اخلاص سے خالی ہوگا، جس میں ریاکاری، دکھلاوا، نام و نمود ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ قبولیت کو تو کیا بسا اوقات ایسا عمل گناہ کا سبب بن جاتا ہے۔ جس عمل میں ہم دکھلاوا کریں گے، ریاکاری کریں گے، نام و نمود ہوگا، شہرت ہوگی، اللہ رب العزت کو وہ قربانی، وہ عمل چاہے جتنا بھی عالی سے عالی ہے، بڑا ہے، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ان صلاۃ، میری نماز وہ بھی اللہ کے لیے ہے، محض اللہ کے سامنے اخلاص کے ساتھ میں کھڑا ہوتا ہوں۔ میرا جانور کو قربان کرنا یہ بھی اللہ کے لیے ہے، میری زندگی، میری موت یہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اب قربانی کے عنوان پر ہم قربانی کے دن جانور تو ذبح کرتے ہیں، مقصد کیا ہے اس قربانی کا؟ صرف جانور ذبح کر دیے، گوشت خود کھا لیا، لوگوں میں تقسیم کر دیا؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کیوں پریکٹس کروا رہے ہیں کہ میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جس طرح جانور ہم نے اللہ کے نام پر قربان کیا ہے، جانور نے اپنا سب کچھ ہمارے سپرد کر دیا، ہم نے اس کے پاؤں باندھے، ہم نے اس کو لٹا دیا، ہم نے اس کے گلے پر چھری چلا دی، وہ بچ گیا ہمارے سامنے، اور ہمارے سامنے اس نے اپنی جان کی بازی تک لگا دی۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کے حکموں کے سامنے اس طرح بچ جائیں، اپنے جذبات کو، جس طرح ہم نے جانوروں کو ذبح کیا ہے، اس طرح ہم اپنے نفس پہ بھی چھریاں چلائیں، اپنے نفس کو بھی کچلیں، نفس کو ناجائز خواہشات سے ہم روکیں اور بچائیں۔ یہ قربانی کا فلسفہ ہے جو ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ جب تک ہم اپنے نفس کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، اپنی نفس کو خواہشات سے نہیں روکیں گے، تو یاد رکھیں ہماری یہ زندگی اللہ کے لیے نہیں ہوگی۔ اللہ کے لیے زندگی کب ہوگی؟ جب ہم اپنی خواہشات کو دبائیں گے، کچلیں گے، اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روکیں گے، پھر جا کر ہماری عبادت، ہماری ریاضت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ لیکن اگر ہم اپنے نفس پر چلتے رہیں، اس کی ہر خواہش کو پورا کرنے کی فکر میں رہے، جائز ناجائز کو نہ دیکھا، تو یاد رکھے کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ جب تک یہ ہمارے اندر یہ نفس کو کچلنا نہیں ہے، اس وقت تک ہمارے عمل مردود ہیں۔ جب ہم کچلیں گے اپنے نفس کو ہر معاملے میں، تو پھر جا کر اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت کے فیصلے آئیں گے، اور اسی وقت تقوی آتا ہے جب آدمی اپنے نفس کو کچلتا ہے۔ اس سے پہلے تقوی نہیں آتا۔ تقوی کہتے کسے ہیں؟ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا۔ دل چاہتا ہے گناہ کرنے کو، اسباب بھی ہیں، سہولیات بھی ہیں، پیسہ بھی، سب کچھ ہے، لیکن گناہ نہیں کرنا۔ یہاں اپنے نفس کو کچلنا ہے، اس کی خواہشات کو دبانا ہے ہم نے۔ یہاں دل ٹوٹتا ہے تو اس کو توڑنا ہے۔ جتنا ناجائز خواہشات میں ہم اپنے دل کو توڑیں گے، اتنا ہی یہ دل نورانیت سے بھرے گا اللہ کی جانب سے، اور اتنا ہی نور اور للہیت اس دل کے اندر آئے گی۔ اور جب للہیت آ جائے گی تو جو عمل بھی اس سے صادر ہوگا، پھر اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا۔ تو اس دل کو ہم نے کچلنا، توڑنا ہے۔ ٹوٹے ہوئے دلوں میں اللہ رب العزت بستے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ۔ دل کو آئینے سے تشبیہ دی ہے، یعنی یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دو اسے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ جب یہ دل ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی قدر و منزلت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اس کو ناجائز خواہشات میں توڑنا ہے، ہم نے دبانا ہے، کوشش کرنی ہے جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے۔ جب بندہ کوشش کرتا ہے اور اللہ سے بھی تعلق قائم رکھتا ہے کہ یا اللہ میرے بس میں یہ تھا، میں نے کر لیا، اگر آگے تو مجھے گناہ سے بچا، میں کمزور ہوں، میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں، ہمت نہیں ہے، یا اللہ تو ہی گناہ سے مجھے بچانے والا ہے۔ بازار جاتا ہوں، ہر طرف گناہ ہی گناہ ہے، بد نظری ہے، میں بہت کوشش کرتا ہوں، نہیں بچ سکتا، یا اللہ تو مجھے ہمت طاقت دے۔ جب بندہ کوشش بھی کرتا ہے، اللہ سے دعائیں بھی مانگتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ اللہ رب العزت پھر اس کی پشت پناہی کرتے، مدد کرتے ہیں، وہ ہر قسم کے گناہوں سے بچ جاتا ہے، اور متقین کے اعلیٰ مراتب پر وہ بندہ فائز ہو جاتا ہے۔ لیکن کوشش ہمارے ذمہ ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے اخلاص کے ساتھ، پھر آگے دیکھنا اللہ رب العزت کس طرح ہمارے حق میں نظام اپنا چلاتے۔ اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کو بند کوٹھریوں میں موجود ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، اور جوانی ہے، اور آگے زلیخا خاتون اول ہے، حسن و جمال میں ہر اعتبار سے تمام اسباب ہیں۔ اب یہاں بندہ نظر دوڑائے، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، گناہ کی دعوت بھی مل رہی ہے، کوئی دیکھنے والا بھی بظاہر نہیں ہے۔ اس عالم میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ یہاں دیکھیں یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور سامنے دیکھ رہے ہیں کہ تالے لگے ہوئے ہیں،
वो ताले बांधे, दरवाजे बांधे, कैसे निकलना है। नबी से बड़ा कोई अक्लमंद नहीं होता, सबसे बड़े अक्लमंद वक़्त का नबी होता है। अब सब कुछ देखा है, लेकिन क्या अपनी कोशिश को जारी रखा है कि मेरे ज़िम्मे ये है कि गुनाह से मैं भागने की कोशिश करूं, बाकी नतीजा अल्लाह के सबूत है। हमारे ज़िम्मे भी यही है कि हम गुनाह से बचने की 100% कोशिश करें, फिर अल्लाह से मदद भी मांगे, फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कैसे बंद दरवाजे हमारे लिए भी खुलते। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तमाम असबाब को देखा, जब कुरान कहता है वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा, ज़ुलेखा ने तो इरादा किया ही था। यूसुफ अलैहिस्सलाम भी इंसान होने के नाते दिल में ख्वाहिश इंसान की आ जाती है, नबी के अंदर भी आती, लेकिन अल्लाह ताला नबी को मासूम रखते हैं, गुनाह से बचाते हैं, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। अब आगे कुरान कहता है लौला अर्रा बुरहान रब्बी, अगर ये यूसुफ अलैहिस्सलाम बुरहान रब्बी ना देखते तो मुमकिन है उसमें फंस जाते, लेकिन अल्लाह ताला की मदद शामिल हाल होती है नबी के। अब देखें, अगर देखें नबी मासूम अनिल ख़ता होते, इसका मतलब क्या है कि नबी के अंदर गुनाह के जज्बे नहीं होते। गुनाह का जज्बा होता है नबी के अंदर, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला गुनाह होने नहीं देता नबी से। ख़ास अल्लाह की इनायत होती है नबी पर। अगर गुनाह का जज्बा ही नहीं किसी के अंदर, तो फिर उसकी बहादुरी क्या है गुनाह से बचना। अब कोई फरिश्ता आ जाए इंसानी शक्ल में, मैं तो गुनाह नहीं करता, अब फरिश्ते के अंदर तो अल्लाह ने मादा ही नहीं रखा गुनाह करने का। अगर वो नहीं गुनाह करेगा तो उसको क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। असल तो ये है कि सारे असबाब मौजूद हैं, गुनाह की तरफ आदमी चाहता भी है, वो मादा भी, सब कुछ है, फिर अपने नफ्स को कुचलना ये बहादुरी है, फिर वहाँ कोशिश करना। अब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब देखा ताले लगे हुए, तमाम असबाब हैं, अल्लाह की तरफ नज़र दौड़ाई कि या अल्लाह मुझे बचा। क़ाल मआज़ल्लाह, इन्ना, अल्लाह से पनाह मांगी उस वक़्त उस फितने से, तो फिर भागे हैं दरवाज़े की तरफ। यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे तो यही था भागना, अल्लाह को मुतवज्जे हाजिर नाजिर जानकर अल्लाह की मदद हासिल करके भागना। अब जैसे ही यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ भागे हैं, कुरान कहता है सारे दरवाजे खुलते चले गए, जो ताले थे वो टूट कर गिर गए। अब अल्लाह ताला ने किस तरह गुनाह से बचा लिया। यही कोशिश हमारे ज़िम्मे है। दिल चाह रहा है बद नज़री करने को, दिल चाह रहा है म्यूज़िक सुनने को, गुनाह करने को, और झूठ बोलने को, ख़यानत करने को, धोखा देने को, तमाम ये गुनाह है, दिल चाहता है इंसान का। लेकिन अपने नफ्स को, दिल को यहाँ कुचलना है हमने अल्लाह की मदद के साथ। फिर देखना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसी लज्जत अता फरमाएंगे इबादत में कि हमें महसूस होगी कि कैसी लज्जत है। मरने से पहले पहले अल्लाह ताला जन्नत में हमारा घर हमें मरने से पहले पहले दिखा देंगे, अगर इस तरह हमने ज़िंदगी गुजारी। तो कुर्बानी का मेन मकसद अपने नफ्स को कुचलना, अपने नफ्स पे छुरियाँ चलानी और अल्लाह के हुक्मों को बचा लाना। नेकी करने को दिल नहीं चाह रहा, यही सारे तसव्वुफ़ का खुलासा है कि गुनाह को दिल कर रहा है, इसको अपने दिल को, अपने नफ्स को गुनाह से रोकना। नेकी को दिल नहीं कर रहा, वुज़ू करने को दिल नहीं चाह रहा, सर्दी है, गर्मी है, नींद से उठने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन अपने नफ्स को कुचल कर नेकी पे खड़ा हो जाना, अपने आप को खड़ा कर देना, यही इंसानियत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं। और यही एक पूरे तसव्वुफ़ का खुलासा है कि अपने नफ्स के ख़िलाफ़ हमने काम करना है। इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल जिहाद वो जिहाद बिन नफ्स है, अपने नफ्स के ख़िलाफ़ जिहाद करना। तो कुर्बानी हमें यही दरस दे रही है। जिस तरह ये जानवर हमारे सामने बिछ जाता है, सब कुछ कुर्बान अपनी जान तक की बाजी लगा देता है, हमने भी अल्लाह के हुक्मों पर अपनी जान तक की बाजी लगा देने में भी दरेग नहीं करना। जब अल्लाह का हुक्म आ जाए, नफ्स की बात नहीं माननी, अल्लाह के हुक्म को देखना है, अपनी अकल पे नहीं चलना, जो अल्लाह का हुक्म हो गया उसको कर गुजरना है, उसी में दोनों जहानों की अल्लाह ने खैर रखी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला दीन को समझ कर हमें इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।